آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ خصوصاً میں بڑا شکر گزار ہوں جو ہمارا میڈیا کی پریزنس ہے، کیونکہ آج جو ہم بات کریں گے اس کی جتنی تشہیر کی جائے اتنی کم ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے توسط سے ہم بہترین تشہیر کر پائیں گے۔ اور ہمارے پاس ایک بہت اہم پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ کے طور پہ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے سارے کریئر میں ہمیشہ ہیلتھ پروموشن ایکٹیویٹیز، ان کی مختلف فیڈرل منسٹریز رہیں، مختلف گورنمنٹس میں مختلف رولز رہے، لیکن ایک چیز اگر آپ کامن نکالیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہیلتھ پروموشن کی بات کی، فلاح بہبود کی بات کی۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نہ صرف میڈیکل ڈاکٹر ہیں بلکہ سب سے اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے وہ ایک سوشل موومنٹ جو چلائی ہوئی ہے جس میں ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں مختلف ایشوز کی۔ اور ایک ایشو جو لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ ایک ایشو ہم نے بہت محنت سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ پچھلے سال ہی ہم نے نئی سوسائٹی بنائی ہے جس کا ہم نے نام دیا تھا اینٹی نارکوٹک سوسائٹی، اور اس سے مراد یہ تھی کہ ہر قسم کی ڈرگ اور ٹباکو ابیوز جو ہو رہا ہے ملک میں اس کے خاتمے کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس لیے ہم نے ایک 3S اسٹریٹجی بنائی۔ اس میں پہلا ایس جو ہے وہ ہے سرمنز کا، یعنی بہت سی باتیں خطابت کی جائے گی کہ جس کی بنا پر جو ہے یہ بتایا جائے گا کہ ڈرگ ابیوز میں، تمباکو نوشی میں کیا خرابی ہے۔ جو اس کا دوسرا ایس ہے وہ ہے سرویلنس۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے سرویلنس رکھیں گے کہ کہاں پر کون سے بچے کے پاس کس طریقے سے ڈرگ ابیوز یا تمباکو نوشی کا فروغ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کنٹرول کریں۔ لیکن کیونکہ ہم پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارہ ہیں، سب سے پریسٹیجس تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا سب سے اہم رول جو ہے وہ تیسرا ایس ہے، وہ ہے سائنس۔ تو ہم اس سلسلے میں ایک انسٹیٹیوٹ آف برین ہیلتھ بنانے چلے ہیں، جسے ہم پہلے انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس کہتے تھے، اب ہم برین ہیلتھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس میں ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہی باتیں جو ابھی میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے سوسائٹیز میں، جو ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ان کے بارے میں سمجھنا ہے اور اچھے احسن طریقے سے اقدامات کرنے ہیں کہ وہ برائیاں ہمارے معاشرے میں ختم ہو سکیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہ آپ کے آنے کی وجہ سے آج پہلا دن ہے کہ گورنمنٹ کالج کا فزیکل کیمپس کھل رہا ہے۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پہلے دن ہی ہم ایک بڑے میجر ایونٹ اور ایک میجر سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو ہے بات کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ معاون خصوصی بھی ہیں چیف منسٹر کی، ہمارے ثقافت کی اور اطلاعات کی۔ جو ہمارا موڈ ہوگا، بس میں مختصر سی 2-4 باتیں اور کر دوں۔ ہمارا موڈ جو ہوگا، ہم نے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ جو تھا جس میں آ کر ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، پھر دوسرے آدمی، اور پھر اس طرح تقریروں کے بعد تقریریں چلتی ہیں، ہم نے وہ ختم کر دیا۔ اور ہم کیونکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ اپنا رہے ہیں، یعنی ہر بات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو موقع ملے کہ ان کے اچھی طریقے سے تربیت کی جا سکے، ان کو وہ ایک کردار ادا کریں ہر معاملے میں جو گورنمنٹ کالج میں ہو رہا ہے۔ تو اب ہم نے نیا موڈ جو بنایا ہے اور آپ سے اس کا آغاز شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن کرنا ہے اپنے چیف گیسٹ کے ساتھ۔ تو ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ایک ابتدائی بات کریں گی کہ تمباکو نوشی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے کیا کیا مضر اثرات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی بات سنیں گے اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب کی صورت میں، اور اس طریقے سے آپ کا انٹریکشن ہوگا بس۔ اور اس کے بعد آخری 15-20 منٹ جو ہیں اس میں ہم اس ٹاپک سے ہٹ کر اگر ہمارے میڈیا کو کوئی سوالات ہمارے معاون خصوصی سے کرنے ہیں تو وہ آپ پولیٹیکل کوسچنز بھی اس میں کر سکتے ہیں۔
اس میں صرف یہ بات باور کرانا ضروری ہے کہ جو بھی مدام کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ ان کا اور ان کی گورنمنٹ کا ہوگا، وہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج بھی اس خیال سے پوری طرح جو ہے آگاہ ہو یا ان سے ایگری کرتا ہو۔ تو میں اس کے ساتھ ہی دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کہ وہ اپنے ابتدائی خیالات کا خصوصاً ہمیں یہ بتائیں کہ تمباکو نوشی کس طرح مضر ہے انسانی صحت کے لیے، اور حکومت نے، آپ کی حکومت نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے ان پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی، میرے قابل احترام اساتذہ کرام جو ویڈیو لنک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑے ہمارے روشن درخشاں نوجوان ستارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے سامنے میڈیا کے جو قابل احترام ساتھی بیٹھے ہیں اور جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ چونکہ اس پروگرام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، یہ ابتدائیہ ہماری ڈسکشن اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کوئی 1:20 کے قریب، اور اس میں ہم پھر انشاءاللہ میڈیا سے لائیو کوریج اور اوورآل جو ان کے سوالات ہیں اس کو ہم انگیج بھی کریں گے، اور جوابات کے ذریعے جو صورتحال ہے پنجاب اور اسپیشلی پاکستان لیول کی، اس پہ بات چیت ہوگی۔ میں کیونکہ اس وقت میرے لیے ایک خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس یونیورسٹی میں ایک ادنا رکن کی حیثیت سے موجود ہوں، جہاں پاکستان کے انسٹیٹیوشنل اور انٹلیکچول تھنک ٹینک جو ہیں یہاں سے مستفید ہو کے پاکستان کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ بے شک یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ایک ایسا منفرد انسٹیٹیوشن ہے جہاں نہ صرف کردار سازی کے حوالے سے ایک باضابطہ تربیتی پروگرام، بلکہ ایک مکمل انسان بنانے میں اس انسٹیٹیوشن نے جس طرح ان اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور ان کے لیے معاشرے میں سر اٹھا کے اپنا حقیقی رول ادا کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک لیڈنگ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن میں آج اپنے ان اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کے جو دور حاضر کے ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ بات کرنے آئی ہوں۔ میں اپنی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے آئی ہوں اور ایک یوتھ ایکٹیوسٹ رہی ہوں جو کہ ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کے اندر پاکستان کو 92 کنٹریز میں 4 سال وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ریپرزینٹ کر کے آئی ہوں۔ تو یوتھ کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وکیل بن کے دنیا بھر میں پاکستان کے یوتھ کے جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کر کے آئی ہوں، کوشش کر کے آئی ہوں کہ میری یہ جو پاکستان کی 65% اس وقت پاپولیشن سیگریگیشن میں والیوم ہے یوتھ کا، اس کو ہم نے 3 بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں، نمبر 1 کوالٹی ایجوکیشن، نمبر 2 اس کی بیسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، اور تیسرا جو امپلائمنٹ، یہ 3 اس کے جو بنیادی رائٹس ہیں
یہ ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کے جو چارٹر ہے اس کے ساتھ جڑے ہیں، اور دنیا بھر میں یوتھ جو ہے جب 5 بر اعظم کی مل کے ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کو بناتی ہے تھرو ووٹ، ناٹ تھرو سلیکشن، اور مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ اعزاز پاکستان کو پہلی دفعہ حاصل ہوا کہ اس نے سٹنگ انڈین جنرل سیکرٹری کو ڈیفیٹ کر کے میرے ذریعے پاکستان کے لیے ایک سیٹ جیتی، اور 4 سال پھر اس سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے دنیا بھر کی یوتھ کو، پاکستانی یوتھ کے ساتھ انگیج کیا۔ آج میرے لیے اس لیے خوشی کی بات ہے کہ میری جو یوتھ ہے وہ مجھ سے سوال کرنے جا رہی ہے، اور جب میں ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ، ایز اے یوتھ لیڈر، ینگ لیڈر سوال کیا کرتی تھی تو میرے جواب دینے والے شاید اس حد تک ان ایشوز سے سینسٹائز نہیں تھے۔ ٹھیک، تو آج مجھے اس لیے خوشی ہے کہ جو میری یوتھ مجھ سے سوال کرنے جا رہی ہے، تو مجھے ایشین یوتھ کا جو ایک رول رہا اپنے ملکوں کی حکومتی پالیسیز کو بنانے کا، اور جو ایشیا پیسیفک کے اندر یوتھ جو ہے کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے، یورپین یوتھ جو ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں، آپ کے جو کریبین بر اعظم کے اندر بیٹھی یوتھ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، آپ کا جو لیٹن امریکن یوتھ اس بر اعظم کے ساتھ جڑا، اس کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حکومتیں ان کو کیسے پہنچا رہی ہیں، اور 5 بر اعظم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا، یورپ، آپ کا افریقہ جو ہم سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے اس وقت، لیکن وہ یوتھ جو ہے وہ 5ویں بر اعظم کا حصہ ہوتے ہوئے وہ دنیا بھر کی یوتھ میں اپنے رنگ نسل کے اس امتیازی سلوک کے باوجود کس طرح دنیا کی یوتھ کو یہ باور کرا رہی ہے کہ کیپیبلٹی میٹر کرتی ہے، کیپیسٹی میٹر کرتی ہے، آپ کا جو کوالٹیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں ایز اے ہیومن بینگ، رنگ نسل اور خطہ میٹر نہیں کرتا۔ اور ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے وہ دنیا میں یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہر جگہ ہر فورم پہ اس یوتھ کو جو اس کی کیپیبلٹیز پہ بیسڈ جو پوٹینشیل ہے اس کے اظہار کا موقع مل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو اصل سٹرینتھ ہے، اس حکومت کا جو حقیقی سرمایہ ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے، جو اس نظام کو بدلنے نکلی ہے، جو اس سوچ کو بدلنے نکلی ہے، جو گلے سڑے سٹرکچر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جو نئے ماڈریٹ پروگریسو انلائٹڈ پاکستان کی متلاشی ہے۔ اس نوجوان نسل کے اندر ایک یہ سوچ آنا کہ میرے لیے جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ ایک لعنت بن گیا ہے، اور تمباکو نوشی جیسے جو چیلنجز ہیں اس سے میں نے اپنی یوتھ کو کیسے بچانا ہے، یہ ہے وہ چینج جو اس معاشرے کے اندر آئی ہے، کیونکہ جب یہ یوتھ یہ فیصلے کرے گی کہ ان کو کیسے لیڈ کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ درخشاں اور روشن ہے، اور اس یوتھ کے ذریعے پاکستان کی تمام سماجی برائیاں جس کے اندر نشہ اس وقت سب سے سر فہرست بن گیا ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے یہی یوتھ جو ہے وہ خراب الدستہ بنے گی۔ اور میں وائس چانسلر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ نے یوتھ کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور ارد گرد آپ کی کمیونٹیز کے اندر آپ کے اس کی کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ وہ رورل ایریا کے اندر ہے، وہ سیمی اربن ایریا کے اندر ہے، وہ ڈیولپڈ اربن کمیونٹی میں ہے، جہاں بھی وہ نوجوان بیٹھا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے
ان معاشرتی رویوں کا وکٹم بن کے اس نشے کا شکار ہو رہا ہے، تو آج آپ نے یہ ایک قومی جہاد میں سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور یہ ایک ایسا جہاد ہے جو صرف کسی ایک یونیورسٹی سے شروع نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی آواز جو آج آپ نے اٹھائی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ کی سربراہی میں لے کے جائیں گے، اور نوجوانوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ بتائیں کہ کس طرح اس بیماری کا، اس لعنت کا، اس قرض کا مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے حکومتی سطح پہ جو ہمارے اقدامات ہیں انہوں نے ان کی داررسی کے لیے پریکٹیکل اسٹریٹجیز کی طرف جانا ہے، کیونکہ جو حکومت کا عزم ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، اس میں ہم پاکستان کو نشے سے پاک ملک بنانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم کی قیادت میں صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سرپرستی میں پنجاب کے اندر بسنے والے جو نوجوان ہیں ان کو ہماری جو نشے سے پاک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ پینے والے پہ یقیناً ہے کہ اس کو کیسے بچانا ہے، لیکن اس کی سپلائر پہ ہماری نظریں ہیں۔ وہ چین جو اس تباہی کی ذمہ دار ہے، وہ چین جو پاکستان کے اندر ہمارا مستقبل تاریک کرنے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر اس قوم کو اس کا جو حقیقی تشخص اور وقار تھا اس کو بیچ رہی ہے۔ یہ نشہ نہیں بیچ رہی، یہ ہمارا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو داغدار کر کے یہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کے یہ جو ہیروز ہیں جب ان کو نشے کے ساتھ لگا کے زیرو میں بدل دیا جائے گا اور ان کو پاہج بنا دیا جائے گا، ان کو فزیکل ڈپینڈنسی کر دی جائے گی، اس کسی نہ کسی نشے کے ساتھ سائیکولوجیکلی ان کو اٹیچ کر دیا جائے گا، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ محاذ پہ نہیں، وہ اپنے معاشرے کے اندر اس سوشل فیبرک میں جنگ ہار جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس مرض سے، اس جو لعنت ہے اس سے محفوظ بنانے کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھانی ہے۔ میڈیا ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے، میں اس سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس آگاہی میں آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ میرے بھائی امین حفیظ صاحب نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے، آج یہ انہوں نے جو ہماری انٹریکشن آپس میں ایک انٹریکٹیو سیشن ارینج کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور اسی طرح ہر میڈیا ہاؤس جو ہے وہ لیڈ لے اور ایک اپنے پروگرامز کے اندر سیگمنٹ بنا دے کہ سے نو ٹو ڈرگس، اور وہ سے نو ٹو ڈرگس جو ہے وہ سلوگن جو ہے ہمارے ہر پبلک پلیس پہ، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، اور اسپیشلی جو اوپینین میکرز ہیں ان کو اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت اکیلے ایسے چیلنجز سے نہیں نپٹ سکتی۔ حکومتی ترجیحات کا ہی یہ ثمر ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جب ہم نے تمباکو نوشی کے خلاف اقدامات اٹھائے اور ایک ایسی کمپریہنسو حکمت عملی واضح کی جس کو WHO نے ریکگنائز کیا۔ WHO نے پاکستان کی ان خدمات کی بدولت ہمیں ایوارڈ دینے کا جو فیصلہ کیا، آج ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جہاں پاکستان کی دنیا میں پذیرائی ہوتی ہے وہ کسی حکومت کی پذیرائی نہیں ہوتی، وہ قوم کی پذیرائی ہوتی ہے، اور قوم جب کسی مسئلے کے خلاف یکجا ہو کے لڑنے کا عہد کر لیتی ہے تو میں پر امید ہوں کہ پروردگار جو ہے اس قوم کو، اور خاص طور پہ پاکستانی قوم کو خصوصی طور پہ مددگار بنتا ہے اور وسیلے بناتا ہے، ثواب پیدا کرتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی اس مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سوالات کریں گے،
ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنی ترجیحات بتاتے جائیں گے، لیکن ایک تجدید عہد آج ہم ضرور کریں۔ وہ تجدید عہد جو ہے، ہم سب جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اصل اس پورے کے پورے ہمارے جہاد کا جو حقیقی نیوکلیس ہے، مرکز ہے، جہاں سے اس کمپین نے اٹھ کے آپ کے گلیوں، بازاروں، محلوں، شہر اور یونیورسٹیز تک جانا ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ اور ماں وہ پہلی درسگاہ اور یونیورسٹی ہے جو اپنے بچے کی کردار سازی اور اس کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ تعلیم دینے کا انسٹیٹیوشن ہے، تربیت دینے، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دینا ہے، لیکن جس نے اس کاغذ کے اس ٹکڑے کو، اس ڈگری کو پریکٹیکلی تربیت کے ساتھ جوڑ کے آپ کو ایک مکمل انسان بنانا ہے، وہ آپ کی ماں ہے۔ اور انشاءاللہ اس ڈسکشن میں ہم ماں کے رول پہ بھی بات کریں گے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پہ آپ کی مشکور بھی ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کی بات بہت کمپریہنسو بنی۔ جو ہمارے معاشرے میں جو ہم درستی لانے کا ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس میں آپ کس طریقے سے شمولیت دیکھتی ہیں کہ ہمارے جوان حضرات، ہمارے یوتھ جو ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک سبسٹینسو بات ہے جو آج کے دن سے بھی بڑھ کر بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دن کی بات پر جو کہ ورلڈ ٹبیکو ڈے ہے، نو ٹبیکو ڈے ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کو 2 بڑے ایوارڈ UN نے دیے ہیں۔ ایک پہلا بڑا ایوارڈ جو ہے آج کے دن سے مختص ہے کہ اس میں جو ایسٹرن ریجن ہے WHO کا، اس میں ایک کنٹری جس میں تقریباً 50 کنٹریز ہیں، ان میں سے ایک کنٹری جس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ اس کی پچھلے 10 سالوں میں بہترین پالیسیز رہی ہیں تمباکو نوشی سے بچنے کے لیے، وہ پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ جو دوسرا ایوارڈ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ملا ہے، وہ اب سے 2 دن بعد جو دن آنے والا ہے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا۔ اس میں بھی پہلی دفعہ پاکستان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو گلوبل موومنٹ ہے انوائرمنٹل اپ گریڈیشن کی، اس کو لیڈ کرے گا پاکستان۔ اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم پرسوں 1 جون کو ایک بڑا ایونٹ کر رہے ہیں جو کہ پنجاب میں اور پاکستان میں لیڈنگ ایونٹ ہوگا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے میں، جس میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے یہ بات کہ پاکستان کو ورلڈ ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کا اعزاز ملا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ورلڈ نو ٹباکو ڈے کی طرف، اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس 6 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حماد احمد کو، جو کہ جس طرح میں نے ذکر کیا شروع میں کہ ہمارے پاس اینٹی نارکوٹک سوسائٹی ہم نے بنائی پچھلے سال، اور اس میں ہم نے بہت سے اقدامات کیے۔ اس میں ایک اور جدت لے کر آئے کہ اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا رول دینا شروع کیا کہ جیسے وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے وہ جو ہیں کیا پالیسیز جو ہیں وہ اس کی سجیشنز دے رہے ہیں، اور ان پہ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو حماد جو وہ گورنمنٹ بنائی گئی تھی جسے ہم کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ گورنمنٹ GCU اینٹی نارکوٹک سوسائٹی، حماد اس کے ہمارے اینٹی نارکوٹکس منسٹر ہیں۔ تو آپ کی طرف سے پہلا سوال آئے گا میڈم ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کے لیے، اور مختصر سے سوال کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم یہ ایونٹ جو ہے ختم کریں اگلے 15-20 منٹ میں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر۔ میرا نام حماد ہے جیسے سر نے بتایا، اور میں MPhil کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہماری آج کی جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا سے ہر وقت کنیکٹڈ ہے۔ ہمارے ڈراماز کی جب شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ڈرامہ جو کلپس ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر جب بھی اسموکنگ کوئی شوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نیچے صرف ایک ڈسکلیمر ایڈ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسی چیز جس کو یوتھ اتنی جلدی سے آئیڈیلائز کرتی ہے، کیا اتنا کافی ہے کہ صرف ایک ڈسکلیمر ایڈ کرنے سے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یہ کافی ہے؟
کیا اس کے سلسلے میں گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی کہ اس کو جیسے ہم یوٹیوب پہ کچھ ایسی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکتے جو وائلنس سے یا سوشل ہیومن رائٹس کو ڈس اوبے کرتے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے کہ کیا کوئی ایسی پالیسی ایسی ہم جدت لا سکتے ہیں اس ایشو میں؟ تھینک یو سو مچ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پہلے تو منسٹر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے اس قوم کا درد محسوس کرنے کا جذبہ دیا، ہمت دی، اور آپ ایک ایسی آواز بن کے نوجوانوں کی سامنے بیٹھے ہیں کہ جو آنے والے پاکستان کو خطرات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو اسموکنگ کا آپ نے ذکر کیا، پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ ٹوٹلی بین ہے ایز پر لا، ایز پر رولز. چونکہ انفارمیشن منسٹر فیڈرل میں ہوتے ہوئے میرے پاس یہ فلم سینسر بورڈ رہا ہے، اور اس فلم سینسر بورڈ کو ہیڈ کرتے ہوئے ایک یونیفارم انسٹرکشن اور جو پلان ہے کہ کسی ڈرامے کے اندر سگریٹ نوشی نہیں دکھائی جائے گی. لیکن چونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں، ہمارے ہر معاشرے کے ادارے کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بیڑیں گھسی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج وہ اٹھا لیتی ہیں. اور اگر کوئی ایسا سین جو کہ نہیں ہونا چاہیے ڈرامے میں اور اس کی سینسر میں وہ نہیں نکالا گیا تو وہ دکھایا گیا ہے، تو یقیناً وہ وائلیشن ہے ان لاز کی، ان رولز کی. سینسر بورڈ کو اسٹرکٹلی اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارے ہاں جو قوانین بنا دیے جاتے ہیں لیکن فل کمٹمنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان قوانین کی عمل درآمد کے لیے ہم کوئی کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت کریں. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. ہر حال میں ہم نے اس چیز کو سیکیور اور پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ نوجوان جو فیسینیٹ ہو رہا ہے اس ڈرامے کے کریکٹر سے، اور وہ کریکٹر اگر تمباکو نوشی کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، تو یہ ہمارے اس پورے کے پورے فارمیٹ کی ہی نفی ہے، اس سوچ کی نفی ہے، حکومتی اقدامات کے منہ پہ تماچا ہے. تو لہٰذا اس کی جتنی بھی ہم حوصلہ شکنی کر سکے کریں گے، اور قانون کی ہر حال میں عملداری کو یقینی بنائیں گے. کیونکہ 70 سے 80 لاکھ جو افراد ہیں وہ ہر سال تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں. اور 4 مین بیماریاں جو آپ کی ہیں جو اس تمباکو نوشی کی وجہ سے تباہ کاریاں پھیلاتی ہیں، جس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کینسر سر فہرست ہے. پھر آپ کے ہارٹ اٹیکس کی ریشو، وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم بولتے ہیں، اسموکرز میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. ڈائبٹیز، جب آپ ڈائبیٹک پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہسٹری میں سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ میں اسموکر ہوں. تو اگر اسموکر ہے تو وہ ارلی ایج میں ڈائبیٹک ہو جاتا ہے. اور چوتھا جو آپ کا ہے بیسیکلی چیلنج، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لنگ ڈیزیزز ہیں وہ آپ کی جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، اسموکنگ کے ساتھ. تو لہٰذا وہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کے معاشرے کی ایک تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے. اس تصویر کے اندر یہ جو داغدار کریکٹر ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس کو ہم نے ہر حال میں روکنا ہے. بہت اچھا سوال. اور میڈم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی بتا دوں کہ جس وجوہات کی وجہ سے اس دفعہ پاکستان کو 2021 ورلڈ نو ٹباکو ڈے کا ایوارڈ ملا ہے، اس میں ایک تو یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ تمباکو نوشوں کی اشتہار بازی پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ سگریٹ کی ڈبی کا 85% حصہ ایسا ہے کہ جس پہ وارننگ دی گئی ہے. یہ کسی اور ملک نے ایسا اتنا بڑا حصہ ڈبی پر جو ہے وہ وارننگ کا استعمال نہیں کیا. اس کے علاوہ کھلی ڈبی سگریٹ کی فروخت پر بھی مکمل پابندی ہے. اس بات پر پابندی ہے کہ جو 20 سگریٹ والے پیک ہے وہ بالکل نہیں بیچا جائے گا. شیشہ نوشی کی جو تمام پروڈکٹس ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے.
تو یہ 4-5 بڑے اقدامات ہیں گورنمنٹ کے کہ جس کو WHO نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے ملک کو ایک بڑا اعزاز بخشا ہے اس سال. اب میں دعوت دوں گا میمونہ امتیاز کو, جو کہ وہی اسٹوڈنٹ گورنمنٹ جس کی ہم نے بات کی اس کی ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں اور اس سوسائٹی کی ہماری کافی اہم کارکن ہیں. میمونہ امتیاز. Ma'am, I really appreciate your efforts regarding this scenario. I have a question that knowing the malicious harms of tobacco, why is it still grown in the first place? And can the government ban the plantation of tobacco to end the root cause of smoking? بڑا امپورٹنٹ اور ڈیفیکلٹ کویسچن ہے, لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے وہ اسی شعبے سے ہے. سب سے زیادہ ہیویلی ٹیکس پے کرنے والا جو ہمارا اس وقت سیکٹر ہے وہ ٹوبیکو سیکٹر ہے. اب یہ بڑا ایک ابہام ہے جس کے اندر کلیئرٹی چاہیے, اور انشاءاللہ اس کے وزیر اعظم کی قیادت میں اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی, اور ڈسکشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم جو آپ کا ٹوبیکو گروئنگ ایریا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں کیا گرو ہو رہا تھا, اور جو دنیا بھر میں ہمارے لیے شرمندگی کا بھی باعث تھا, اور اوورآل پاکستان جو ہے وہ وکٹم بھی بنا اس کارستانی کا جو ہوتی رہی. اب کیا کیا جائے ایسا کہ جس سے آپ کا ٹیکس ریونیو بھی پروٹیکٹ ہو, انٹیکٹ ہو, لیکن آپ کے ملک کے اندر اس کی روک تھام کے لیے ٹوٹلی اس کی پروڈکشن اور سیل کو بین کیا جائے. پروڈکشن بین نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہیں بہت سارے کاشتکار, اور کے پی کے ایریے کے اندر چونکہ اس کی گروتھ ہوتی ہے اس کے اوپر اسٹرکٹ ریگولیشن ہو سکتی ہیں, اور وہ جو اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں وہ حکومتی ذمہ داریوں میں سر فہرست ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انیشیٹوز کی طرف جائیں. کیونکہ جو ٹوبیکو ایکسپورٹ ہے, پاکستان جب باقی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے ہمیں زر مبادلہ آتا ہے, تو یہ ایک ہمارا سیکٹر جس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ بیسس پہ چلایا جا سکتا ہے, اور جتنا ٹیکس ہم لوکل مارکیٹ سے اکٹھا کرتے ہیں یہ اگر ہم ایکسپورٹ کر کے وہ اتنا ریونیو میں آ جائے. اس پہ کئی دفعہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. منسٹر کامرس اینڈ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو ہے یہ بیٹھ کے انہوں نے سر جوڑے ہیں, لیکن چونکہ آپ کی فریجائل اکانومی میں اس وقت کرونا کی وجہ سے جو ریونیو کلیکشن کے چیلنجز تھے پچھلے 2 سال سے مسلسل وہ پالیسی اس لیے نہیں امپلیمنٹ ہو سکی کہ آپ کو ریونیو کی فزیکل سپیس جو ہے وہ شرنک ہوئی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا کرونا سے ہم نکلے اور ہمارے پاس ایک اکنامک فرنٹ پہ فزیکل سپیس تھوڑی براڈ ہو جائے, اور ہمارے الٹرنیٹیو ایکسپورٹ جو اورینٹیڈ انیشیٹوز ہیں اس میں ہمیں الحمدللہ اس وقت جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ ایور ٹائم ہائی ہے, اور جو عمران خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد بھی ہے صنعت کاروں کا, سرمایہ داروں کا. کل میں فیصل آباد تھی اور مجھے جان کے یہ خوشی ہوئی کہ فیصل آباد کی جو بند انڈسٹری تھی آج پورے جوبن پہ وہ چل رہی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. کرونا کی وجہ سے ہمارے ارد گرد ریجن کے اندر لوگوں کی فیکٹریز اور ملیں بند ہیں, لیکن پاکستان کے پاس وہ آرڈرز جو ہیں وہ اکثریت میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو کوالٹی پروڈکٹس ہیں, حکومت کی سرپرستی میں جو پالیسیز ہیں جو انویسٹر کے لیے اور صنعت کار کے لیے, اس کے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ سے جڑا جو ڈالر پاکستان میں آنے کا رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور ایور ٹائم ہائیسٹ ہمارے ریمیٹنسز ہیں. تھوڑی سی یہ اسپیس امپروو کرنے دیں
تو یہ عمران خان چونکہ خود سگریٹ نہیں پیتے، وزیر اعلیٰ از نان اسموکر، تو لیڈرشپ جب نان اسموکر ہوگی تو نیچے اس کا جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. جب ہماری لیڈرشپ کسی جلسے میں، پروگرام میں، فنکشن میں سگریٹ پیتی نظر آتی ہے تو وہ یوتھ کو فیسینیٹ کرتا ہے. آپ نے ڈرامے کی بات کی، ہمیں سیاسی اجتماعات پہ، عوامی اجتماعات پہ جو ہماری پابندی ہے اس کو لیڈرشپ پہ سب سے پہلے لاگو کر کے انشور کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نیچے پبلک پہ اس کا اثر ہوگا. جی بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا حسیب امین کو، جو ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کے، آپ سیکٹری بھی ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اینٹی نارکوٹک سوسائٹی کے. آپ مختصر سے سوال کریں تاکہ میم میرا یہ سوال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا کہ مجھے ایک کمپٹیشن کے لیے ویڈیو بنانا تھی، اینٹی نارکوٹکس اس کا تھیم تھا. میم جب میں ویڈیو بنا رہا تھا، شوٹنگ کر رہا تھا، تو باقی باتوں کے علاوہ ہر ایک یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں، سب افراد یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا علاج کروائیں، ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. تو میم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ہمیں پکڑ کے لے جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتی ہے، لیکن ہمارا علاج نہیں ہو رہا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے فعال ہیں اور مزید حکومت کیا ارادہ ہے نئے بنانے کا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشہ کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اور حکومت پنجاب جو ہے اس ایشو کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے پنجاب پولیس، فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا محکمہ اینٹی نارکوٹکس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑی جو ہماری کاوشیں ہیں ان کی آپس میں کوہیژن کریٹ کرنے کے لیے چند دن پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی. آئی جی صاحب کے آفس میں میری بریفنگ ارینج کی گئی، اور میں جب ان کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کر رہی تھی تو مجھے یہ جان کے حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ہاں کوئی پل کے نیچے پڑا ڈرگ ایڈکٹ ہے، کوئی کسی کونے خدرے میں کسی پارک کے بینچ پہ پڑا، ریلوے اسٹیشن کے بینچوں کے باہر، کسی ہاسپٹل کے باہر. وہ ڈرگ ایڈکٹ جب آپ لے آتے ہیں تھانوں میں تو تھانے کے اندر بہت سارے ایسے کیسز واقع ہوئے کہ اس کو وہ ڈوز جو وہ لے رہا تھا، جب وہ ڈوز نہیں لیتا تو اس کی لائف کے لیے تھریٹ بن جاتی ہے. جب اس کی لائف کے لیے تھریٹ بنتی ہے تو اس کو آپ نے کسی نہ کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے، ریہیبلیٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو گیپ میں نے دیکھا اور جس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا کہ ہمارے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں وہ اتنا زیادہ لوڈ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں جتنی تیزی سے ہم اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا یوتھ منسٹر صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر اور اس کے ساتھ جڑے جو دیگر ہمارے اینٹی نارکوٹک فورس اور ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو یہ کنسورشیم بنا کے ہدایات دی گئیں کہ آپ کنسلٹیشن سے ایک انڈر ون امبریلا ریہیبلیٹیشن پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کریں. جو اس وقت ہمارے اسکیٹرڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹرز میں اور کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، لیکن وہ آج کے اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے وہاں وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ فقدان ہے، ان کا کمی ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ جو وزیر اعظم کر رہے ہیں، اینٹی نارکوٹک فورس کر رہی ہے، وہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے ہیں اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے جو اپنے سینٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ وکٹم سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہے. لہٰذا ڈویژنل لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ڈویژنل لیول پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو اسٹیٹ آف آرٹ ہو وہ بنایا جائے اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے جو صرف ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کرے، ان کو واپس اس معاشرے کا شہری بنانے کے لیے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے، اس کو ٹریننگ دے
اور ٹیوٹا اس میں جو ہے وہ رول پلے کرے ایز اے ہیلپنگ پارٹنر. یہ پروجیکٹ جو ہے پائلٹ جو ہے اس بجٹ میں ہم لانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جب آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ اسٹریٹجی اور اپروچ کو لے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس ان نشیوں کو پکڑ کے تھانوں میں لا کے چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جڑے جو اس کو کیور کرنے کے حوالے سے مسائل ہیں وہ ہمارے ہاسپٹل اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ہم نے جہاں پہ ریلیف کے لیے پہلے ریسکیو کرنا ہے آپ نے ان کو, پھر آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے اور پھر اینڈ پہ آپ نے اس کو واپس معاشرے میں لا کے کارآمد شہری بنانے کے لیے اس کی ٹریننگ کرنی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اس کی اورینٹیشن کرنی ہے اور سائیکولوجیکل آرڈر کا شکار جو ہیں, جو سائیکک پیشنٹ بن جاتے ہیں, جو گھر والے بھی اس کو وہ سپیس نہیں دیتے, اس کو قبول نہیں کرتے, معاشرہ بعد میں اس کو قبول کرے گا, پہلے اس کے گھر کے افراد جو ہیں, اس کے والدین جو ہیں, اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو قبول کرے. اور ایسے مریض جو ہیں ان کو پھر زیادہ سے زیادہ اونرشپ چاہیے, محبت چاہیے اور سرپرستی چاہیے اور والدین کا مؤثر کردار چاہیے. حکومت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, کر بھی رہی ہے, لیکن مزید ان والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اسپیشلی میڈیا کے جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے ان دیٹ وے کہ آپ نے جو ایک دفعہ نشے کا شکار ہو گیا, وہ جس طرح بھی ہوا, اس کے ساتھ جڑا جو نیٹ ورک ہے, جو سپلائی چین ہے, ہم نے اس کو توڑنا ہے, ہم نے ان کو نشان عبرت بنانا ہے. وہ جو ڈرگ سپلائر ہیں ان کو معاشرے کا ایک قابل نفرت شخص کے طور پہ میڈیا میں پورٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو اتنا بھی مافیا اس پورے کی پورے لعنت کو پھیلا کے چند ٹکوں کی خاطر اس معاشرے کی جو مستقبل کی امیدیں ہیں ان کی رگوں میں زہر گھول رہا ہے, ہم نے ان کو بے نقاب کرنا ہے. حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے, ہمیں میڈیا اور غیر سیاسی اور جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ پارٹنر بنا کے اس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت اہم پوائنٹ ہے جی کہ ہم نے ان لوگوں پر سختی نہیں کرنی بلکہ آپ ہی کے الفاظ کے محبت اور سرپرستی کرنی ہے, اور نہ صرف ہم نے صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا جو کہ نشہ کے شکار ہیں, مجبور ہو گئے ہیں, بلکہ ان کے نیٹ ورک کو تلاش کرنا ہے کہ کہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو اس نشے کا عادی بنایا گیا. اب اس آج کی تقریب میں دو ہماری اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو تھیں اس کو آرگنائز کرنے میں. ایک تو ہمارے دائیں طرف جو بیٹھے ہیں بچے, یہ GCU اینٹی نارکوٹک سوسائٹی ہیں, اور میرے بائیں طرف جو بچے بیٹھے ہیں, بچے اور بچیاں, وہ ہماری ڈیزیز اویئرنیس اینڈ پریونشن سوسائٹی ہے. اور جس طرح میڈم نے بتایا کہ جو 3-4 بڑی بیماریاں ہیں ان کا جو پرنسپل کاز ہے وہ تمباکو نوشی ہے, تو اسی لیے ان کی بھی ڈیزیز اویئرنیس اور پریونشن سوسائٹی کا بھی بڑا رول ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ان کی طرف سے پہلا سوال جو ہے ان کے پریزیڈنٹ سرمد بلال صاحب کریں گے. جی Thank you very much, sir. And Assalamu alaikum. This is Sarmad Bilal, President, Disease Awareness and Prevention Society. First of all, ma'am, I'm a big fan of yours, and I really appreciate your activities. میرا کویشچن جو آپ سے یہ تھا کہ کیونکہ یوتھ کی آپ نے بات کی, آج کل یوتھ میں جو سگریٹ نوشی ہے وہ بہت زیادہ ایک فیشن بن چکا ہے, مطلب اس کو فیشن کے طور پہ لیتے ہیں. اگر ہم کوئی آپ کیونکہ رولنگ گورنمنٹ ہیں تو کوئی اس کے متعلق کوئی چیز ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے کہ کوئی باہر, یہاں پہ اگر ہم روکیں گے تو وہ باہر جا کے پی لیتے ہیں, گھروں سے نکل کے باہر پیتے ہیں ڈر کے. اگر باہر بھی کوئی ایسی فورس ہو کہ جو کہیں بھی یوتھ کو دیکھے اس کو پکڑے سگریٹ نوشی, ایک دفعہ پکڑیں گے وہ تو پھر دوسری دفعہ وہ الٹیمیٹلی نہیں کریں گے اس چیز کو.
تو اس چیز کے متعلق آپ کوئی کیا چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ کیوں یوتھ کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی بڑے ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو اس چیز کے متعلق اگر آپ کچھ آگاہ کر دیں. دیکھیں یہ آپ کی جو آواز ہے اس میں ایک درد ہے، اور آپ اپنے اور نوجوانوں کی درد کی عکاسی بھی کر رہے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ جو آپ کے ارد گرد اسموکرز ہیں وہ کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں، کسی یونیورسٹی میں ہیں، کسی آپ کے آفس کے اندر کام کرنے والے افراد ہیں، یا اوور آل کوئی بزنس مین ہے، جو بھی جہاں بیٹھا ہے اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہے یا کسی انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھا ہے، وہ ایک سمبولک فیس ہے، سمبل ہے میرے نوجوان کی حقیقی تصویر ہے. وہ جو کنڈکٹ بھی کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی فعل نہیں، وہ اس نوجوان کی جو پاکستان کی اصل حقیقی شناخت ہے اس کی تعبیر دے رہا ہے، اس کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ عیب سمجھا جاتا تھا اسموکنگ، اور ایڈولسنٹ ایج کے اندر کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا گھر کے اندر کہ وہ بچہ جو ہے، مائیں ان کے منہ سونگا کرتی تھی کہ بھائی وہ باہر سے آیا ہے تو کہیں اس نے اسموکنگ تو نہیں کی. آج وہ عیب جو ہے وہ فیشن کی شکل اختیار کر گیا، وہ ہمارا سوشل سٹیٹس سمبل بن گیا. یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ جہاں معاشرے میں باقی ہماری اقدار میں تنزلی آئی ہے، وہاں اس عیب کی پردہ پوشی بھی مائیں کرنے لگ گئی ہیں. وہ والدین جو والد جو تھا سب سے پہلے اپنے بچے سے یہ چھپاتا تھا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اسموکر ہوں، وہ والد آج فخر سے اگر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے وہ اسموکنگ کر رہا ہے. ایک ہے آپ کا اسموکر جو سگریٹ منہ کو لگائے، کش لگا کے اپنا غم غلط کرنے میں اور انجوائمنٹ میں مصروف ہے، تو دوسرا پیسو اسموکر. وہ پیسو اسموکر وہ ہے جو اس کے ارد گرد بیٹھا ہے، جو اسموک نہیں کر رہا لیکن اس انوائرمنٹ کے اندر، اس فضا کے اندر جو آلودگی اس اسموک سے پھیل رہی ہے اس کو وہ انہیل کر رہا ہے. اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ جب یہ اسموکر اسموک کر رہا ہے تو اس کے آگے سگریٹ کے آگے ایک فلٹر لگایا گیا ہوتا ہے جو کم یا زیادہ اس کو کش لیتے ہوئے دھوئیں کو لنگس میں جانے سے اوائڈ کرتا ہے. لیکن جو آپ کا پیسو اسموکر ہے جس کے بعد وہ دھواں باہر پھینک رہا ہے، اس کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ انہیل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی تباہی اور صحت کے ساتھ جڑا چیلنج اسموکر کا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ پیسو اسموکر کو ہے. اس کے لنگس جو ہے وہ زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ اس کے لیے انوائرمنٹ سیف اور سیکیور نہیں ہے. لہٰذا جو حکومتی ذمہ داری ہیں، جو آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشن اگر اس کو روکتا ہے تو وہ باہر جا کے سگریٹ پی رہا ہے. کمیونٹی پالیس کا کانسیپٹ ہو، کمیونٹی پولیس اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ اس قسم کی سماجی برائیوں کے لیے بنائی جائے. اور جہاں ہم ڈکیت، چور اور جہاں جہاں لوٹ کھسوٹ یا کرمنلز مائنڈ سیٹ کو فوکس کر کے پولیسنگ کی تربیت کرتے ہیں، وہاں ان جیسے کمیونٹی ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف باکس کچھ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. یس آئی ایگری وتھ یو کہ ایسا ہونا چاہیے، اور آپ کی پولیس جو ہے اس کو تھانے اور کچہری کی سیاست سے نکال کے جو اصل ایشوز ہیں، جو کمیونٹی کے ساتھ جڑے ایشوز ہیں، کہ آپ کی جب ہم کہتے ہیں کہ جان اور مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پولیس کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو جان کا تحفظ جو ہے اس کو صرف کسی نے گولی مار کے ختم نہیں کرنا، اس سے صرف نہیں اس پولیس نے پروٹیکٹ کرنا کہ کوئی کسی کی جان گولی مار کے نہ کر لے. یہ جو سگریٹ کے دھوئیں سے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں،
اس سے بچانا بھی اسی پولیس کا کام ہے. آپ کی اس آواز کو پنجاب پولیس کے چیف سے میں ایک پارٹنر بن کے آپ کا وہ کمیونیکیٹ کروں گی. اور پولیسنگ کی جب تربیت ہوتی ہے اور جو اکیڈمی جو ہے ان کو پولیس کی بھرتی کے بعد ٹرین کرتی ہے, اس کے اندر کوئی ایسا سیگمنٹ ہم ایس او پی میں یا ٹی او آر میں ڈلواتے ہیں کہ وہ کمیونٹی پولیس جو ارد گرد اسموکر کو دیکھے, اس کے لیے اس نے کیا ترجیحات طے کرنی ہے, اور اگر اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہو تو یقیناً اس کو بھی پنجاب اسمبلی کے ذریعے کچھ رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے, قانون سازی کرنی پڑے. پولیس کے رول کو کمیونٹی بیسڈ پولیس میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک اچھی سوچ ہے, اچھی تجویز ہے, اس کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ایک بڑے اہم عنصر کی طرف نشاندہی کی ہے, وہ ہے پیسو اسموکنگ, اور خصوصاً جو چھوٹے بچوں کو پیسو اسموکنگ کا شکار کیا جاتا ہے کہ والدین اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے اسی کمرے میں یا اسی کار میں موجود ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت اہم پالیسی میجرز انٹروڈیوس کیے جائیں, اور آپ نے ایک پالیسی میجر جو کمیونٹی پولیسنگ کا کیا ہے وہ بھی ایک بہت اہم میجر ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ پالیسی میجر بہت جلد انٹروڈیوس کیا جائے گا. اب میں دعوت دوں گا ڈیزیز اویئرنیس اینڈ پریونشن سوسائٹی کی ڈپٹی سیکرٹری اقصیٰ مظہر کو کہ وہ اپنا سوال کریں. میم, سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی ہیئر اینڈ شیئر دا اسٹیج وتھ یو. اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں, ہم دیہی علاقوں کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے چھوٹی ایج میں بچے جو ہیں وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اگر ہم شہروں میں دیکھیں تو یہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہمیں پان کے کھوکھے یا پھر اس طرح سگریٹ شاپس وغیرہ مل جاتی ہیں. تو وائی از اٹ لیگل اف اٹ از سو ہارمفل؟ جی وائی, آخری بات کیا تھی جی؟ اگر یہ اتنا ہارمفل ہے تو یہ لیگل کیوں ہے؟ لیگل کیوں ہے؟ اچھا, اب وہ لیگلٹی کی دوڑ ہے کہ اسے پورا ہی مکمل بین کر دیا جائے, جو آپ نے بہت حد تک کر دیا ہے, اشتہار بازی. جی میں سمجھ پائی ہوں سوال کو کہ میری بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کو ٹوٹلی جو ہے جرم قرار دیا جائے اور اس کے اسموکرز کو جزا سزا کی جائے, جیلوں میں بند کیا جائے, اور جو روایتی وائلیشن کی چھتر پلیٹ پولیس کرتی ہے وہ کی جائے. تو دیکھیں کہ جب آپ معاشرے کی کسی برائی سے لڑتے ہیں تو وہ لڑائی جو ہے وہ یہ ہر گھر کی لڑائی ہے. یہ اس لڑائی کو آپ نے جب گھر گھر میں اس کو جرم ڈکلیئر کر کے ہر گھر سے ملزم گھسیٹ کے باہر لائیں گے تو آپ کے معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, ریزسٹنس آئے گی, آپ کے ساتھ لوگ پارٹنرشپ میں نہیں آئیں گے, کوآپریٹ نہیں کریں گے, بغاوت ہو جائے گی. تو قانون بنائے جاتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, قانون بنائے جاتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے, قانون بنائے جاتے ہیں ان کے حقوق کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دہلیز پہ پہنچانے کے لیے. تو وہ قوانین جس میں عوام اور حکومت گتھم گتھا نظر آئے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں اور گلیوں محلوں میں ایک گمسان کی جنگ جاری ہو, تو وہ قوانین پھر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانا امپاسبل ہو جاتا ہے. اس کو ہمیں ود دی سپورٹ آف کمیونٹی اینڈ سول سوسائٹی اور پورے معاشرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں مل کے آہستہ آہستہ اس تبدیلی کی سفر کی طرف چلنا ہے, اور تبدیلی سوچ سے آنی ہے. سب سے پہلے اس کے حوالے سے اویئرنیس دے کے ہمارے جو انوسینٹ کلرز ہیں جو اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کے رشتہ دار عزیز و اقارب اور اپنے بچوں کی بھی جان لے رہے ہیں, سب سے پہلے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کی جو معصومانہ حرکتیں ہیں جس کو آپ صرف اور صرف اپنے نکوٹین کے لیول کو بلڈ میں پورا کرنے کے لیے آپ یہ اسموکنگ کی طرف جاتے ہیں,
تو الٹیمیٹلی یہ آپ کو آپ کی ذات کو چند لمحے کا جو سکون ہے وہ آپ کے مستقبل کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے. اور یہ اویئرنیس دے کے آپ ان کو ولنگلی اس نشے سے یا اس سگریٹ نوشی سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. ڈنڈے سے اور گن پوائنٹ پہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور اس کی ابھی ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسی گدڑ سنگھی آئی نہیں ہے کہ جو ان سب کو ایک وقت میں اعلان کریں کہ سگریٹ باہر پھینک دو اور یہ سارے پھینک دیں. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے دیہات میں جو آپ نے بتایا ہے تو حقہ پینے والے جو افراد تھے، جو ایک پنچایتی سسٹم تھا، جو ایک روایتی سسٹم تھا کہ آپ حقہ ڈال کے بیٹھتے تھے اور ایک حقے سے سارے ایک دوسرے کو ماشاءاللہ گفٹ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ صحت مند تھے. وہ لوگ اس معاشرے میں سب سے زیادہ ان کی جسمانی فٹنس تھی، کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے تھے ان کا اپنے رول پہ بلیف ہوتا تھا اور دوسروں کے دکھ بانٹنے کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تھے. آج ہم آئسولیشن میں جا کے بھی ہماری وہ تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں. اس کا سرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ذات کا درد آ گیا ہے اس کو کاز کے درد کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. اور کاز سپریم ہوگی تو ذات جو ہے وہ پیچھے جائے گی. اور ذات، یہ نشہ، یہ سگریٹ آپ کی ذات کا ایشو ہے. آپ کو اپنے لیے سکون چاہیے، آپ اپنے لیے پرائورٹی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کی جو نیشنل کاز ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، دوسروں کی صحت کے لیے آپ خطرہ بن گئے ہیں، آپ اس معاشرے کو بیمار کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں، تو وہ ذات کے درد سے نکل کے جب کاز کے ساتھ کھڑا ہو جائیں گے تو یہ قومی درد بن جائے گا. اور الٹیمیٹلی ہم سب مل کے اس درد پہ مرہم رکھیں گے اور اس کا ازالہ کریں گے. بہت شکریہ. میں ڈیزیز اویئرنیس سوسائٹی سے ہوں. تو جیسے آپ نے بہت سارے کوشچنس جو میرے مائنڈ میں تھے ان کو ساتھ ساتھ آپ نے کلیئر کیا، بہت آپ نے اچھی طرح سے سب کوشچنس کے جواب دیے. اب میرا کوشچن یہ تھا کہ گورنمنٹ بہت اچھی اچھی پالیسیز بناتی ہیں، اسٹرکٹ میئرس، لیکن ان کی انفورسمنٹ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی. اور وہ اس لیے کہ جیسے 18 سال سے کم عمر بچے سگریٹ نہیں خرید سکتے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ جیسے جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، وہاں پہ آپ نہیں بیچ سکتے سگریٹ، لیکن یہ سب ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ آپ نے بتایا ریونیو بہت جنریٹ ہوتا ہے اس سینٹر سے، مطلب ٹیکس وغیرہ بھی بہت زیادہ انکریز ٹیکسیشن کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ بہت کم قیمتوں میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. تو اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ قانون سازی ہوگی، لیکن وہ قانون سازی ہو تو جاتی ہے لیکن اس پہ عمل بہت مشکل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے جو تھانہ کلچر ہے، ہر قانون آپ کا جا کے جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے اور جس نے اس پہ فورسفلی انفورسمنٹ کرنی ہے وہ آپ کے تھانے ہیں یا آپ کی کچہری ہیں، کورٹس ہیں. ہمارے ہاں جرم کو جب تک آپ جرم تصور نہ کریں، جرم کی مذمت نہ کریں، جرم کو ایک نشان عبرت بنا کے سماجی طور پہ اس سے لا تعلقی نہ کریں، وہ جرم جو ہے وہ گلوریفائی کر کے جب آپ اس کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی صورت بھی اس جرم کا آپ خاتمہ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جو جتنا بڑا جرائم پیشہ افراد اور گینگ کا سرگنا ہے وہ اتنا بڑا نامور اور عزت دار کہلانے کا اہل بن گیا. یہ جو معاشرے کے اندر آیا نا سب سے زیادہ تنزلی کا پہلو کہ ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ کمیونٹی میں آنسریبل ہوتا تھا. لوگوں کی اس کی جدی پشتی ہسٹری ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، اس کا والد ریڑھی لگاتا تھا،
آج الحمدللہ اس نے ترقی کی، رزق حلال کمایا، پڑھ لکھ گیا، نوکری کی، کاروبار کیا، تو اس کا ایک منافع آیا اور یہ آج ادھر کھڑا ہے۔ وہ لوگ اس کی عزت کرتے تھے کہ اس نے رزق حلال سے یہاں تک پہنچا۔ اب جس کا والد خربوزے لگا کے بیچ رہا ہے اور 10 سال پہلے 5 سال پہلے وہ ریڑیاں لگا رہے ہیں اور ایک دم سے اچانک وہ اربوں خربوں کا مالک بن گیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس آ گئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کا گریبان پکڑ کے کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک راتوں رات یہ آپ نے یہ 5 سال 7 سال 10 سال میں یہ سب کچھ کیسے حاصل کر لیا، اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے، اس سے نفرت کرنے کی بجائے، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی بجائے لوگ باعث اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں کیونکہ اس کی گاڑی بڑی ہے، میں اس کے گھر جاؤں کیونکہ اس کا گھر بڑا ہے، اس نے فارم ہاؤس بنا لیا۔ وہ جو کویسچن کرنے کی روایت ریت تھی اس معاشرے کے اندر وہ ختم ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ رویے جو تھے جس میں کسی برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا اور اس کی نشاندہی کرنا، ہمارے وہ رویے بدل گئے ہیں۔ ہم جو ہے غلط کا حصہ بننا شروع کر دیا ہم نے۔ جب آپ جرم کا حصہ بننے لگ جائیں گے اور اس جرم کو آپ غلط طور پہ نشاندہی کر کے اس کے نشان عبرت بنانے میں حصے دار نہیں بنیں گے تو معاشرے میں جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اسموکنگ کے ساتھ جڑا جرم ہو، وہ آپ کی دیگر سماجی برائیوں کے ساتھ جڑے جرائم ہوں۔ رشوت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ناقابل قبول ہیں اس معاشرے کے اندر، لیکن پتہ ہوتے ہوئے میں آپ کو اعلان کہتی ہوں کہ ایک تنخواہ دار طبقہ جس کی تنخواہ اسپیسیفائڈ ہے، اس کے وسائل اسپیسیفائڈ ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں بیکن ہاؤس، گرامر اسکول اور دیگر جو چینز ہیں ان میں ہزاروں روپے جو فیس ہے وہ ہر مہینے ادا کر رہا ہے، تو اس کو یہ بتاتے ہوئے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے تو کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے کہ جناب اس کی فیس کہاں سے آ رہی ہے، اس کے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں، یہ آپ کی تو تنخواہ اتنی ہے، آپ کے وسائل اتنے ہیں، تو یہ آپ کے 4 بچے اس اسکول میں اگر پڑھ رہے ہیں تو کون اس کی فیس دے رہا ہے۔ تو وہ جو معاشرے کے اندر ہمارے ہاں ایک سماجی ذمہ داری جو تھی وہ ختم ہوئی اور ساری ذمہ داری حکومت پہ پھینک دی، اور ماشاءاللہ آج کل ساری ذمہ داری PTI پہ پھینکی، عمران خان کے کندھوں پہ پھینک دی کہ حساب کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا صرف آپ نے لینا ہے۔ ہم نے جب یہ کرپٹ چور جو ہیں عدالتوں میں آئے تو ہم نے ان پہ پھول پھینکنے ہیں، اس جرم کو گلوریفائی کرنا ہے، اور وہ چور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ان بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور وہ کہیں کہ ہاں ہم نے اس قوم کو لوٹا، ہم نے چونا لگایا، ڈاکہ زنی کی، چور دروازے سے ہم نے یہ اثاثے بنائے، تو دیکھیں ہمارے اوپر قوم جو ہے وہ پھول پھینک رہی ہے۔ تو وہ قوم کو سوچنا ہے بھائی سیتے قوم، آپ کی ذہنی آبیاری کی ضرورت ہے کہ غلط کو غلط کہنا شروع کریں، اور یہ مشکل ترین کام ہے لیکن یہ اصل جہاد ہے، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد غلط ہو رہا ہے آپ اس غلط کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر ہاتھ سے نہیں رکتا تو زبان سے اس کو برا کہیں، اگر زبان سے بھی برا کہنے کی آپ کے اندر سکت اور ہمت نہیں ہے تو دل میں تو کم از کم اس کو برا جانے، اور وہ آپ کے ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ تو جب آپ غلط کا حصہ بن جائے، نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ دل میں برا جانے، بلکہ اس فخریہ پیشکش میں آپ ایک اداکار بن کے اس کریکٹر کے ساتھ معاون کریکٹر بن جائیں، تو پھر یہ معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے؟ صرف حکومت کا بار بار کرپشن کی منجی ٹھوکنے سے یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہونا، اس میں جو ہے سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج GC انسٹیٹیوشن نے، اس یونیورسٹی نے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ، ہر محلہ، دیہات، شہر ڈنڈا لے کے چل پڑے
کہ ہم نے غلط نہیں ہونے دینا، غلط کو روکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غلط کم از کم بیک فٹ پہ چلا جائے گا. وہ اس طرح سینہ تان کے جرم نہیں کرے گا اور اس جرم کو گلوریفائی نہیں کرے گا. تو میں اپنی بیٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں، جو اس پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، آپ لوگوں کی زبانوں سے جب ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں جو ہوپ کے ساتھ جڑے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ مستقبل جو ہے اس کا محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے وہ قائد اعظم کے پاکستان کی حقیقی محافظ اور سائبان اور نگہبان بن کے کھڑی ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ کے حد و حال کے مطابق آگے بڑھے گا، اور نشہ ہو یا دیگر جرائم ہو ان سب کا ہم نے مل کے خاتمہ کرنا ہے، اور حکومت آپ کو فرنٹ فٹ پہ آپ کے ساتھ کڑی نظر آئے گی. بہت شکریہ. آپ نے تقریباً کنکلوژن کر دیا. میرا بس فرض بنتا ہے کہ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اس تقریب کے انعقاد میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. سب سے زیادہ سدرا فرید جو ہیں، جو کہ ہماری ایڈوائزر ہیں اینٹی نارکوٹک سوسائٹی کی، ان کے ساتھ عمیر آصف جو ہیں، ان دونوں نے مل کے بہت مدد کی. اس کے علاوہ ہمارے امین حفیظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حسیب امین جو ہیں، ان دونوں نے بہت ایفرٹ کر کے میڈم ڈاکٹر صاحبہ کو ہمارے پاس لے کر آئے. ہمارے پبلک ریلیشن آفس جو ہیں، خصوصاً مصدق جو ہیں، مصدق سلطان، آپ دن رات محنت میں مصروف رہتے ہیں کہ اس طرح کے اچھے ایونٹس ہم گورنمنٹ کالج میں آرگنائز کر سکیں. فیصل سعید صاحب، سہیل صاحب، سمی صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ڈین آف اسلامک اسٹڈیز جو ہیں وہ پروفیسر سلطان شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان، آپ کا شکریہ. ہمارے چیئرپرسن پرشین ڈپارٹمنٹ اقبال شاہد جو کہ وارڈن بھی ہیں اقبال ہاسٹل کے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب عابد ندیم صاحب جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اقبال ہاسٹل کے، آپ کا شکریہ آنے کا. اور صدیق اوان صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز، انچارج اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز اور ڈائریکٹر انٹرمیڈیٹ اسٹڈیز ہیں، آپ کا بھی شکریہ. اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں جو سامعین میں موجود ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے چیف لائبریرین، ہمارے رجسٹرار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ہمارے درمیان. تو بہت بہت شکریہ. جو آخری بات میڈم نے کی نا، وہ کلر سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی آبیاری کی ضرورت ہے، اور اصل جہاد یہ ہے کہ سچ بولنے کی ہمت کرنی ہے اور غلط کام کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور کتنا اچھا ہے آپ نے جو آپ ہی کے الفاظ کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے جوان حضرات، وہ جوان حضرات جو اتنے خوش قسمت ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ان کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اساتذہ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ ان کو اس طرح کے کام میں ڈالیں کہ جہاں سچ بولنے کی ہمت کریں اور غلط کام کو روکنے کی کوشش میں مصروف رہیں.